نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام للرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت حضرت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں کہ امام کو جب لایا گیا امام حسن عسکری کی گود میں پیدا ہونے کے بعد آپ سے معرفت کا ذریعہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے اور حقیقت کی طرف ہم پڑھیں گے. امام علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو جئتُ الی الحسن، حضرت نرجس حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں لے گئی اپنے بھتیجے کے سامنے. میں نے عرض کیا کہ پیدا ہونے کے بعد اب ہمارا آج کا دور یہ کہتا ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے یا ظہور ہوا ہے. ظہور ابھی ہونا ہے، اب کب ہو وہ اللہ جانتا ہے. ہر امام پیدا ہوتا ہے. تو جو فرمائیے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سخت اور گراں گزرے، کیونکہ آپ کو اس ماحول میں رنگا گیا. اگر کوئی نہیں پیدا ہوا تو فقط اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو وہ جو فرما رہے، اور یہ اتنی بڑی لم یلد ولم یولد اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے لیے پنجتن پاک کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا. یہ مباہلہ کیا تھا؟ اسی جملے پر تھا. ہمارے اکثر مومن جانتے نہیں مباہلہ، اور مباہلہ اگر جانتے بھی ہیں تو ہوا کیوں تھا؟ اس جملے پہ ہوا تھا، لم یلد ولم یولد. عیسائی کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو
توجہ فرما رہے ہیں۔ اور رسول دلائل دے رہے تھے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو گویا کہ ان کے والد ہیں، والد کون ہیں ان کے؟ امام حسن اصلی۔ یہ الگ مرحلہ ہے کہ ہماری ولادتیں اور ہیں، ان کی ولادتیں اور ہیں، ہماری زندگی کا اختتام اور ہے، ان کی زندگی کا اختتام اور ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، لا تعلمون شیئا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں جب میں امام زمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے پاس لے گئی، یعنی حسن عسکری کے پاس، تو انہوں نے کل میں نے عرض کر دیا ہے، اس کو نہیں جاؤں گا، یا حجت اللہ اقرا، یا حجت اللہ، پڑھ اے اللہ کی حجت۔ توجہ فرمائیں، تو کیا پڑھیں؟ ما نزل علی النبی، وہ شے پر جو نبیوں پہ نازل کی گئی۔ تھوڑا بیدار، یہ نہیں کہا قرآن پڑھ، بلکہ ہر نبی پہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ پڑھ۔ اور قرآن صحف ابراہیم، پھر آپ نے صحف ابراہیم کی تلاوت کی، صحف آدم کی تلاوت کی، وہ صحف نوح و ادریس، نوح اور ادریس کے صحیفوں کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے توریت کی تلاوت کی، پھر آپ نے عیسیٰ کی انجیل کی تلاوت کی، پھر آپ نے زبور کی تلاوت کی، پھر آپ نے فرقان کی، پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ہماری پیدائش جہالت میں ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ ہادی بنا دے، عالم بنا کر بھیجتا ہے، اور فرمان اس کو پروردگار عالم بنا کر بھیجتا ہے۔ آج میں معرفت کے حوالے سے دو چیزیں اور عرض کروں گا تمہیداً، جب تک کچھ مجمع بھی آ جائے مل کر صلوات پڑھ کے وہاں۔ کل میں نے القاب جو بیان کیے تھے، ان القاب میں تھا وَمِصْبَاحُ من بحر العمیق، کہ آپ سمندر کی گہرائیوں میں چراغ ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں چراغ ہیں۔ اور ابھی میری شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، آج اتنی سائنس ترقی کر گئی کہ غوطہ خوری کا نظام سمندر کی تہ تک چلا گیا، اور سمندر کی تہ میں وہ جا کر دیکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ تو کون معلومات حاصل ہمیں دے رہا ہے سمندر کی؟ جس نے غوطہ زنی کی ہے، جو سمندر کی تہ میں اترا ہے۔ ایک اور فرمایا، آج یہ بات سمجھ میں، ہمیں جو معلومات مل رہی ہے اس شخص کی وجہ سے مل رہی ہے جو سمندر کی تہ میں اترا ہوا ہے۔ وہ ایک ہے، دو ہے، یا ہر ملک کے ہیں جو سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہیں، سمندر کی تہ میں اترتے ہیں، وہ علوم اکٹھا کرتے ہیں، لاتے ہیں باہر، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو میری اور آپ کی اس زمانے میں ذمہ داری ہے کہ ایمان کی محبت ہے سمندر، اس سمندر میں اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان کون ہے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان کی شخصیت کیا ہے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان کا مقام کیا ہے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ انبیاء سے افضل کیسے ہیں۔ جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وَمِصْبَاحُ مِن بَحْرِ الْعَمِيقِ،
یہ وہ گہرا سمندر ہے، اور اگر کوئی اترنا چاہے تو اندھا نہیں ہو جائے گا۔ یہ مصباح ہے، یہ ٹارچ کا کام دیں گے۔ یہ نظر نہیں آ رہا میں ہوں امام، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھیں امام زمان علیہ السلام کی، کمال ہے، معرفت۔ اور یہاں رک کر ایک جملہ اور کہوں گا کہ آپ کو، آپ کے القاب میں ایک لقب ہے قائم آل محمد۔ ایک شخص حاضر ہوا امام صادق کی بارگاہ میں، اللہم صل، اور یہی روایت امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے کہ کلکم قائمین۔ یہ بڑا جملہ ہے میرا، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ کیا اب آپ سب آل محمد قائم نہیں ہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں، کیا آپ سب قائم آل محمد نہیں؟ مولا فرماتے ہیں لیکن ہم اتنے ہی ہیں جتنا تم سمجھ چکے ہو، لیکن یہ ہمارا فرزند جب قیام کرے گا تو ظلم و بربریت کا ایک ذرہ باقی نہ رہے گا۔ توجہ کریں، میں فضائل بھی آؤں گا، تھوڑی سی معلومات لیں ہم کہ جب میرا یہ فرزند قیام کرے گا تو شائبہ تک نہ ہوگا ظلم و جبر کا، ختم ہو جائے گا، ظلم و جور تباہ فنا ہو جائے گا، چونکہ عادل امام کا ظہور ہوگا۔ اس لیے آپ کو مہدی کہتے ہیں، ایک اس لیے آپ کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ اب یہی سوال امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوا، اللہم صل کہ مولا فرمائیے کہ امام زمان علیہ السلام کو قائم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ان کو اس وقت بھول چکی ہوگی۔ میں تو سید زادے کا شکر گزار ہوں، ندیم بھائی وغیرہ سب آئے ہاتھ جوڑ کر، یہ مروت نہیں ہے، مروت کروں گا تو امام زمانہ کا دشمن۔ انہوں نے ایک مجھے موضوع دیا اور آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، فضائل امام زمانہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اس دور میں ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ ان کے قریب ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے خوشی غمی کرتے وقت امام کو یاد رکھیں۔ یاد رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ امام فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو تاکہ تمہارے لیے کشادگی پیدا ہو۔ اگر ایک آدمی تنگ ہے اور روزی کے لحاظ سے تنگ ہے، صحت کے لحاظ سے تنگ ہے، عزت کے لحاظ سے تنگ ہے، وہ وقت امام کو یاد کرنا شروع کر دیں، یہ سب تنگیاں دور ہو جائیں گی، جی سب دور ہو جائیں گی۔ ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ اس وقت ظہور کرے گا میرا بیٹا جب اس کو دنیا بھول چکی ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں۔ یہ بھی شکر گزار ہیں ایران کے کہ انقلاب آیا تو انہوں نے دعائے امام زمانہ ہمیں سکھا دی۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگ پڑھائی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو بزرگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے کچھ یاد ہے، اور یہ یادداشت کی بیساکھیوں کو میں
لگا کر بتا رہا ہوں کہ بچپن میں ہمیں امام زمان علیہ السلام کی دعا کا علم نہیں تھا. یہ انقلاب کے بعد کہ وقت کے امام کے لیے ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرو تاکہ تمہیں صحت ملے. اچھا چھوٹا سا سوال کر لوں آپ سے. اس وقت امام کیا کر رہے ہیں؟ آخر موجود ہے نا. جب ہمارا نظریہ ہے کہ زندہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ کتنی معرفت ہونی چاہیے ہمیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام ہے یا نہیں. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ امام ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کر کیا رہے ہیں. نہیں غور فرما رہے یا نہیں پتا ہونا چاہیے نا. تو کیا کر رہے ہیں امام اس وقت؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. یعنی اتنے ہم دور ہیں امام سے. اس کا چھوٹا سا جواب ہے آپ کو. اگر دین سے آشنائی ہے تو جواب دیں. اس وقت امام کیا کر رہے ہیں؟ امام اطاعت الہی میں زندگی گزار رہے ہیں. ختم. وہ ایک لمحہ بھی بغیر اطاعت الہی کے نہیں گزار سکتے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کہاں تک؟ اطاعت مقرون بطاعت اللہ. امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا امام کیا کر رہا ہے. اطاعت پروردگار. تو میں اللہ اور امام کی اطاعت ایک ہو گئی. امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت امام کی اطاعت. جب امام اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں اور آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ امام کی. تو جب میں اور آپ امام کی اطاعت کریں تو ہمارے وہ لمحات جس میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ اس وقت کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ یعنی گویا کہ اطاعت امام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور جب خارج ہو جاتے ہیں تو دور ہو جاتے ہیں. چونکہ گناہ ہے نجس. جب ہم نجس ہوں گے آل محمد سے دور ہو جائیں گے. تھوڑا بیدار ہو. جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا آل محمد سے دور ہوں گے. جتنی نیکی کریں گے اتنا آل محمد کے قریب ہوں گے. بس اتنا عرض کر رہا ہوں. کم از کم اے شیعو آپ پر احسان ہے حسین کا کہ 10 دن محرم میں رہ کر پورا سال زندگی گزارتے ہو. یہ 10 دن کا فیض ہوتا ہے کہ آل محمد کی محبت کو, آل محمد کی عظمت کو سنتے ہو, سارا سال کھاتے ہو. اگر یہی عمل سارا سال کر لو, یہی عمل اگر سارا سال ہم کر لیں تو کتنے قریب ہو جائیں امام سے. آ رہی ہے بات؟ چلیں اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معرفت امام زمانہ میں مدد ملے. ابو بصیر آخری وقت نابینا ہے, نابینا ہو گئے تھے. اتنے نابینا تھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن جیسے نماز کا وقت آتا تھا مسجد میں, مسجد نبوی میں, اور چھپے امام کہہ رہے ہیں ابو بصیر ابو بصیر. اللہم صلی اللہ. ابو بصیر ابو بصیر. میں فضائل پڑھوں گا, میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 جملے کہہ دوں. اے ابو بصیر. تو لوگ ہوتے ہیں نا, اگر میں بار بار نجفی صاحب کا نام لینا شروع کر دوں گا
تو کئیوں کے ذہنوں میں یہ آنا شروع ہو جائے گا شاید نجفی صاحب نے سائڈ سے کچھ لگا دیا ہے۔ ہماری ذہنیت یہ ہے، میں ندیم بھائی کا شاہ صاحب کا نام لوں گا کہ جی قبلہ کا ان سے رابطہ ہے، کچھ نہ کچھ ملے گا اس لیے نام لے لیں۔ میری مجبوری ہے آپ کے نام سے آشنا نہیں جی، ہماری ذہنیت کے ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر وقت امام ابو بصیر کرتے ہیں، اور ایک نے آ کر امام سے کہا دیا آپ کیوں یاد کرتے ہیں ابو بصیر کو اتنا؟ کہا نماز کا وقت ہونے والا ہے، آ رہا ہے، دیکھ لیں کہ میں ابو بصیر کو کیوں پسند کرتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، ابو بصیر مسجد میں داخل ہوئے۔ اب یہ 8-10 افراد تھے جنہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ وہ نظر تو آتا نہیں تھا۔ جیسے ابو بصیر داخل ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے آج امام نہیں آئے، آج امام نہیں آئے، خدا جانے کہاں چلے گئے، نماز کا وقت ہے، امام موجود نہیں، امام کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی، اور ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ ابو بصیر تم تو آ گئے ہو نماز پڑھیں، امام تو ہے نہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ غور کیجیے گا، معرفت میں اضافے کے لیے بات کی ہے۔ تم آ گئے ہو، امام نہیں ہے، نماز کس کے پیچھے پڑھو؟ تو ابو بصیر مسکرا کے فرماتے ہیں تم لوگ سوال کر رہے ہو، جان لو کہ میں ان آنکھوں سے اندھا ہوں، یہاں سے نہیں، میں یہاں سے اندھا نہیں ہوں، وہ سامنے مصلی پر امام موجود ہیں۔ اور پوچھا گیا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کیونکہ امام ہے، اور امام نے بتایا نہیں کہ میرا نائب کون ہے، اگر امام چلے جائیں گے زمین آسمان تباہ ہو جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صلی اللہ محمد۔ اب توجہ کریں، جو نابینا انسان امام کو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، تو ہم آنکھوں والے جو نہیں دیکھ پا رہے، وہ بغیر آنکھوں سے امام کو دیکھ رہا ہے۔ کہا وہ دیکھو سامنے مصلی پر محراب میں امام موجود ہے۔ وہ دلیل امام نے دلوانی تھی کہ اس لیے ابو بصیر سے پیار کرتا ہوں، اے مومنو اپنے وقت کے ابو بصیر بن جاؤ۔ اپنے زمانے کے ابو بصیر بن جاؤ تاکہ امام زمانہ آپ کو یاد کرے۔ نہیں غور فرما رہے؟ کیسے بنیں گے زمانے کے ابو بصیر، جس میں ہماری انا شامل ہو، جس میں ہمارا حسد شامل ہو، جس میں ہماری ریاکاری ہو، جس میں دکھاوا ہو، جس میں چودراہٹ ہو۔ ابو بصیر بننا ہے تو ٹوٹی چپل پہنو، پھٹے کپڑے پہنو، لیکن اتنے امیر ہو کہ امیر بھی کھڑا ہو تو غریب معلوم ہو۔ اللہ اکبر۔ امام کا سپاہی ایسا ہوگا۔ اور عرض کرتے رہا ہوں 2 جملے کہ آپ سے زیادہ تو امام زمانہ کی فکر دشمنوں کو ہے۔ معذرت سے 1.5 سال پہلے سعودی یہودی نے یہی کہا تھا نا کہ ہم کسی بھی وقت ایران پہ حملہ کریں گے، ایران فوجیں اکٹھی کر رہا ہے، ہم ایران پہ حملہ کریں گے، اور یہ جنگ ہماری فقط ایران سے نہیں ہوگی، امام زمانہ سے بھی ہوگی۔ شیعوں نے بھی سنا تھا نا، پوری دنیا نے سنا،
اچھا کسی کے ذہن پر کوئی دماغ پہ دل پر اس کا اثر ہوا ہو؟ کیوں نہیں ہوا؟ وہ تمہارے امام سے جنگ کرنے کی بات کر رہے ہو، تم بیٹھے ہو خاموش، نہیں غور فرمایا، میں نے تو سب کچھ کہہ دیا۔ میرے باپ کے متعلق کوئی بات کرے کہ میں اس کے باپ سے، مولانا کے باپ سے لڑوں گا، تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ زمانے کا امام امت کا باپ ہوا کرتا ہے، تھوڑا بیدار ہو، کیونکہ رسول جاتے وقت فرما گئے یا علی انتا وانا ابا ہذہ الامہ، میں تم باپ ہیں اس امت کے۔ علی کے بعد حسن باپ ہیں، حسن کے بعد حسین باپ ہیں، حسین کے بعد زین العابدین، یہاں تک کہ آپ ہمارے باپ ہیں، روحانی کا نام امام زمانہ ہے۔ اور ہم سب سوئے ہوئے تھے، جو صحیح بیٹا تھا اٹھ گیا، نام تھا حسن، اولاد تھا امام کی حسن نصر اللہ، انہوں نے کہا ہم عمران پہ چڑھائی کریں گے۔ دو جملے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا پریشان نہ ہو، نہ ایران آنے کی ضرورت ہے، نہ ایران تمہاری طرف آئے گا، امام تو ظہور ہی وہیں سے کرے گا۔ تھوڑا بیدار ہو، امام ظہور وہیں سے کرے گا جہاں سے پہلا آیا تھا۔ خانہ کعبہ سے ظہور ہوگا، آنے کی ضرورت نہیں، جنگ کرنی ہوگی تو کر لینا، بس خیال رکھنا اپنے بزرگوں کی طرح برقع پہن کے نکل نہ جانا۔ حیدری حیدری سلامت رہیں جی، اپنے بزرگوں کی طرح برقع پہن کے نکل نہ جانا۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ جملے سماعت فرمائیں، جناب کمبر نے کہے تھے، اور دربار حجاج بن یوسف میں کہے تھے، پڑھے ہسٹری، کہا ہے کمبر ڈرتے نہیں ہو؟ کہا وہ علی والا ہے ہی نہیں جو ڈرتا ہو، جس کا پیروکار نہیں ڈرتا اس کا آقا کیا ڈرے گا؟ اللہ اکبر، سلامت نہیں۔ جملہ سماعت فرمایا معرفت امام کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عفیف صحابی ہیں، معاویہ کے دربار میں پہنچے، وہ بھی نابینا ہو گئے تھے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے علی کو، ان آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کہا اے عبداللہ بن عفیف، تجھے علی کی محبت نے کیا دیا؟ تجھے علی کی محبت نے کیا دیا؟ آنکھیں تک چھین لی ہیں تیری، کیا فائدہ ہوا تجھے؟ کہا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے جتنا فائدہ ہوا ہی کسی کو نہیں۔ کہا کوئی بتا؟ کہا یہ کم فائدہ ہے کہ تو جیسا ملعون سامنے ہے، میں دیکھ ہی نہیں پا رہا، تو جیسا ملعون سامنے ہے میں دیکھ ہی نہیں رہا، مجھے صرف علی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ کہا کہ تجھے علی کی محبت نے دیا کیا ہے؟ کہا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تجھ جیسا ملعون میرے سامنے ہے اور میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔
اللہ آج سنیں تو آپ کو بھی اپنے زمانے میں امام زمانہ کے سوا کوئی دکھائی نہیں دینا چاہیے. اللہ اکبر. کہیں بیوی روکتی ہے, کہیں بھائی روکتا ہے, کہیں باپ روکتا ہے, کہیں ماں روکتی ہے, کہیں سالے سسر خالہ ماموں چاچا سب کچھ ہم مل کر روک رہے ہیں. نہ جانا وہاں حالات خراب ہیں. ایسا جری پیدا کرے بچہ, خدا کی قسم ہم کیا سمجھیں علی علیہ السلام کو, ان کے غلاموں کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے. امام حسن کی جو شہزادہ یمن ہے وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو مالک اشتر کے واقعات سناؤ تاکہ بزدل نہ ہو, جن کو پتا ہو کہ جب علی کے غلام ایسے بہادر تھے تو علی کی شجاعت کیا ہوگی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ گیا. 2 جملے فضائل اور پڑھوں گا میں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال اسی پہ شاید ختم ہو جائے. خدا کی قسم میں مجلس حسین میں ہوں, لبیک یا حسین ہے نا کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا یاد کیا وہ نعرہ نہیں ہے, یہ اسی حسنی سید کا نعرہ ہے. حسن نصر اللہ نے لگایا تھا اور اتنی شہرت پائی کہ دنیا کا ہر بشر کہہ رہا ہے لبیک یا حسین. ایسے ہی ہے. علماء یہاں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں, عراق میں بھی ہیں, لیکن کس دل سے اس نے نکال کر زبان پر یہ جملے جاری کیے. تو اس کی معنی کیا ہے؟ عربی میں یا اردو میں حاضری لگتی ہے تو نام لیا جاتا ہے, فلاں لبیک حاضر سر, یس سر, یہی ہے نا الفاظ. حاضر جناب پہلے. تو لبیک آپ کو امام حسین کی آواز آتی ہے جو آپ کہتے ہیں لبیک, یا زبانی خرچ؟ جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اٹھے لبیک یا حسین. بھائی یہاں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیسے کہا لبیک یا حسین؟ کیوں کہا؟ مولا حسین کی آواز آئی آپ کے کان میں؟ اے فلاں, اے نجفی صاحب, اے ندیم صاحب, اے ذاکر بھائی, اے میرے برادر, کوئی نام لیا انہوں نے جو آپ نے کہا لبیک یا حسین؟ اور یہ لبیک ہے جملہ 2 ہی جگہ استعمال ہوتا ہے, یا یہ یہاں یا کربلا میں, یہی سر کربلا میں ہوا, یا خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. جب احرام باندھتے ہیں 2 لباس پہنتے ہیں, ایک چادر ہوتی ہے اور ایک لنگ, اور اس پر واجب ہے کہ تلبیہ کہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. ہاں یہی کہتے ہیں نا لبیک. وہاں کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا میرے حج پہ رہو. اب میں چونکہ اب اپنی اصل موضوع کی طرف آؤں گا. خدا کی قسم جو اتنی استطاعت رکھتا ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جو اتنا مال رکھتا ہے کہ حج کر سکتا ہے, حج نہیں کرتا, مر جاتا ہے. حضور کی حدیث ہے یہودی مر گیا, نہیں غور فرمایا, جو اتنی ملکیت رکھتا ہے, مستطیع ہے, حج نہیں کر رہا, کر سکتا تھا نہیں کیا, مر گیا. حضور فرماتے ہیں یہودی مر گیا. تو اب جو غور کریں, لبیک یا حسین کہاں سے لے لیا؟ حسن نصر اللہ کی زندگی پڑھیں, اس سے پوچھا گیا
کیا حسین کی آواز تمہارے کان میں آئی؟ اس نے کہا آواز وہی تھی جو 1400 سال پہلے کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، بیدار ہو، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ تو میں نے آواز دی، لبیک یا حسین، لبیک۔ آ گئی بات سمجھنے؟ تو آج کے دور میں کہیں لبیک یا امام، نہیں غور فرما رہے؟ اللہ اکبر، لبیک یا امام کہیں تاکہ سننے والا سن کر بلا لے کہ تو مجھے دنیا میں یاد کر رہا ہے، آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ سلامت رہے، جملے سنے۔ اللہم صلی اللہ سلام اللہ صلی اللہ محمد۔ مولا گناہ معاف کر ہمارے، ہمیں بلا لے، ہمیں بلا میرے مولا۔ الہی عظم البلا، مولا بلا، بلائیں زیادہ ہو گئی، وبرحل خفا وانکشف الغطا وضاقت الارض ومنعت السماء۔ کل اس کی تشریح کروں گا، آج نہیں۔ بلائیں تاکہ مصیبتیں رفع ہوں، اور یہ اسی امام کے ذریعے ہوگی، یہ تاریکی اسی امام کے ذریعے دور ہوگی۔ اب دو چار جملے جلدی جلدی فضائل سنے، ختم کر رہا ہوں۔ بیٹا سنو، او میرے لال ادھر، شاباش، پھر ہم کھیلیں گے۔ ابھی یہاں ابھی ہمیں سنو، پھر ہم آپ کی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ صلوات اللہ، ان کا بھی حق ہے نا، توجہ فرمائیں، ختم کر رہا ہوں۔ کب کہتے ہیں لبیک یا اللہم لبیک؟ جب دو کفن، دو کپڑے پہنتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مثل کفن کے ہیں یہ۔ اچھا، جو حج کرے، ماشاءاللہ اتنے افراد، کوئی حج پہ گیا ہے آپ میں سے؟ کسی نے حج کیا ہے؟ میں کل لے یہ گئے تھے، توجہ۔ اب میں آپ کو نسخہ بھی بتا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیں۔ اب جن کو حج نصیب نہیں ہے وہ کریں کوشش۔ خدا کی قسم ممبر حسین سے بات کر رہا ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ امام کی روایت ہے، رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو حج پہ جانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے میری حالت خراب ہے، مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے، حج پہ جانا ہے، کیا کرے وہ؟ فرماتے ہیں سورہ نبا پڑھنی شروع کر دے، آئندہ سال تجھے حج نصیب ہو جائے گا۔ میں نے تجربہ کیا اسے، کریں جو حج پہ جانا چاہتا ہے وہ سورہ نبا روز پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، روزانہ پڑھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں آئندہ سال وہ حج میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حج میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ امام کہیں ہو نہ ہو وہاں ضرور آتے ہیں۔ حج میں امام زمانہ ہر سال آتے ہیں۔ چلے اس نیت سے چلے جانا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، چلو امام ہی دیکھ لیں گے۔ اللہ اللہ سلامت رہے آپ سے، میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ اب ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم، یہ دو کفن پہن کے، چادریں پہن کے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ختم کر رہا ہوں، میں نے دو جملے فضائل کہنے ہیں، میں ابھی رکا ہوا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تم نے حج پہ آنا ہے،
اللہ کے گھر میں آنا ہے. آسان کروں، تم نے اللہ کے گھر میں آنا ہے، اللہ کے گھر والے کے پاس نہیں آنا. اس احرام کے ساتھ اللہ کے گھر میں وارد ہو. جب یہ پہن لینا اب تم پر بہت سی چیزیں حرام ہو جائیں گی. سمجھے حج کو؟ غیبت حرام، گلہ حرام، حسد حرام، ریاکاری حرام، مال حرام، یہاں تک کہ مچھر کو مارنا حرام. مچھر، مکھی، جوئیں نکل آتی ہیں نا. پہلے معذرت سے میری مائیں بہنیں، یہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا. اب تو ماشاءاللہ آدمی بھی اسی سب میں کھڑے ہیں، چوٹیاں کر رہے ہیں. شاہ جی، نجفی صاحب جی، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، خدا کی قسم جملہ سے. اللہ اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ جی، میں کہا تھوڑی سی ادھر سے بھی ہمیں داد ملے. اور یہ داد ایسی ہوتی ہے گھر میں زیادہ ملتی ہے ہمیں، آپ کو نہیں. تو جواں تک کو مارنا حرام ہے احرام کی حالت میں. حتیٰ کہ یہ دیکھیں پریکٹیکلی اسلام سمجھایا گیا کہ جب وادی حرم میں پہنچ جاؤ، احرام باندھ لو، تو ایک گھاس بھی نہیں توڑ سکتے. ایک گھاس، ایک پتا نہیں توڑ سکتے. ہم یہاں پر غریبوں کو، یتیموں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، پھر مومن ہیں. بلایا وہاں گیا ہے اس لیے کہ پریکٹیکلی مسلمان بن جاؤ. مکھی کا خون نہیں بہانا، مچھر کا خون نہیں بہانا، جوا نہیں مارنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کیسا اسلام؟ تمام میں سنی شیعہ سب کو دعوت دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بول دیجیے. حضور کی حدیث ہے کہ جب 3 چلو پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو چوتھا استعمال نہ کرو. بیدار ہو، بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں. سنی شیعہ سنیں، جب 3 چلو پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو چوتھا استعمال کرنا حرام ہے. پھر سنیں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیان جائے. 3 چلو پانی سے اگر وضو ہو سکتا ہے تو چوتھا استعمال نہیں کرنا حرام ہے. جو رسول پانی 1 چلو پانی اضافی بہانے کو برداشت نہیں کرتا، وہ خون بہانے کو برداشت کیسے کرے گا؟ اللہ جی. اب سنیں، یہ جوانوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے بھی، آپ کے لیے علامات علائم ظہور امام میں یہ موجود ہے کہ جب ظہور قریب ہوگا تو عورتیں مردوں کا لباس دھاریں گی، مرد عورتوں کا لباس پہننا شروع کر دیں گے، حلیہ بنانا شروع کر دیں. ایسے ہے یا نہیں؟ اب ماشاءاللہ شاید ہو بھی کوئی. کانوں میں بالیاں ہمارے مرد پہن رہے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں. پونیاں باندھنی شروع کر دیا، چٹیاں بنانی شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی. تو جواں بھی ہوں گی، دوپٹے بھی گلے میں ڈال لیے. اب مائیں بہنیں تو گالیاں دے ہی رہی ہیں، وہ تو گھر جا کے ملیں گی. تو انہوں نے وہ مردوں والا ڈال دیا. جو پردے دار ہیں ان کو نہیں کہہ رہا. 313 عورتوں میں 50 عورتیں ہوں گی. 313 افراد میں 50 عورتیں امام کی ناصرہ ہوں گی. تو میں نے امام کی ناصرہ پیدا کی. میری بیٹی، میری زوجہ، میری بہن، میری امام کیا ایسی ہے جو امام کی نصرت کے لیے کھڑی ہو جائے؟
پھر ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ فیض ہی لے رہے ہیں امام سے بس، اسی کا نام ہے زندگی۔ اللہ اکبر، لمحے فکر ختم کر رہا ہوں ایک فضیلت، اور یہ اس میں چاہوں گا کہ ایک بھرپور، آج اتنی بہت ہے، کل پھر آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ ختم کرنا کہ قسم، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها، والشمس میں واو قسم، والقمر میں واو قسم، واللیل میں قسم، والنہار میں قسم، نفس میں قسم۔ اللہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ کیا۔ توجہ فرمائیں، نفس کو پاکیزہ کیا۔ نفس ہمارا نجس ہے، تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس نہ جائیں گے جو مرکز تطہیر ہے، اور مرکز تطہیر ہے مکہ کے امام۔ اب جملہ سماعت فرمائیں جس کے لیے ساری زحمت دی ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے اس چمکتے ہوئے روشن سورج کی، والقمر اذا تلاها، اور مجھے اللہ کو قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بیدار ہوں گے تو جملہ کہوں گا۔ اس آیت میں، اس سورہ میں رسول سے پوچھا گیا کہ یہ سورج کون ہے؟ فرمایا سورج میں ہوں۔ والقمر اذا تلاها، جو چاند پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ سلامت ہے۔ یہ بزرگوں کو نعرہ ضائع ہو گیا، اب مل کر ان کے ساتھ دیں گے۔ غدی نعرہ حیدری۔ غور فرمائیں، یہ جب پیچھے پیچھے جلا رہا ہے چاند، یہ کون ہے؟ کہا علی۔ سنیں فضیلت امام، پورے قرآن میں جہاں جہاں سورج ہے نا اس سے مراد علی رسول ہے۔ ختم کر دیا میں۔ پورے قرآن میں جہاں سورج کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ہے رسول، چاند سے مراد ہے علی۔ واحد امام زمانہ ہے۔ واشرقت الارض بنورہا، یہ امام جب آئے گا سورج کی روشنی ختم ہو جائے نہیں واقع۔ امام کے القاب میں الشمس المضیء، یہ واحد امام ہے جن کو سورج کہا گیا۔ اب نتیجہ دے دوں، ختم کر دیا آپ کی زحمت۔ ہم ان چاند اور سورجوں سے بس چھوڑ، ہم ان چاند سے اور ان سورجوں سے آشنا ہیں شیعہ کو، ایسے ہی ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، سورج جب روشن ہوتا ہے تو ہر شے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دین ہم نے کس سے لینا ہے؟ ایسے سے جو روشن سورج کی طرح ہو، ہر چیز صاف نظر آنے لگے، ایسا ہی ہے۔ اب جو غور فرما لیں، جن کے زمانے میں دو دو سورج ہوں، ختم کر، جن لوگوں کے زمانے میں دو دو سورج ہوں، ایک رسول سورج اور ایک وہ سورج، ان کو گھر میں سوئی نہ ملے، اب پتہ نہیں کہا کتنی، میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں کے بولتے نہیں، دو دو سورج ہو، سوئی گم ہو جائے، سوئی نہ ملے، اور انتظار کریں کہ کوئی بی بی آ جائے اس کے نور کی روشنی سے سوئی ملے۔ نہیں، میں پیغام اس سے زیادہ کیا دے سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، میں انتظار میں تھی
کہ فاطمہ کی بیٹی رسول کی بیٹی فاطمہ آئے. فاطمہ زہرا کمرے میں داخل ہوئی, بی بی نے سوئی ڈھونڈی, نظر آنے لگی, جو شاید گمی ہوئی تھی نظر آنے لگی. تو میں عرض کر رہا ہوں جس کو ان نوروں کے علاوہ, ان نوروں کے سوا سوئی نظر نہیں آتی تو اسلام کیسے نظر آئے؟ ختم کر دیا, سلامت رہے. یہ امام کا واحد لقب ہے, الشمس المضی, چمکتا ہوا سورج. کل ان سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اس میں نجفی بھائی علم کی زیارت تو نہیں ہوتی, میں مصائب پڑھوں حضرت عباس کی. چاند ہیں سب, عبداللہ کی اولاد سورج, ابو طالب کی اولاد چاند جی. اور ان چاندوں میں سب سے بہترین جس کا ذکر قرآن میں والقمر اذا طلع, وہ چاند کی قسم کھائی ہے جو رسول کے پیچھے پیچھے آ جائے. ٹھیک ہے, یہ کتنا بڑا چاند ہوگا غور کیا, لیکن وہ چاند کتنا اہم ہوگا جس کو یہ چاند بھی چاند کہے. قمر بنی ہاشم, شرم نہیں کرنی. اس کے لیے دو جملے کہوں گا جس کے لیے ہم سب کچھ اپنا قربان کر سکتے ہیں. صرف دو جملے, زیادہ نہیں, پوری شہادت میں پڑھ بھی نہیں سکتا. آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں پڑھ لے رہا ہوں. میرے وقت کے امام گواہ ہیں, بی بی گواہ, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ اشرے پڑھنے والی طبیعت نہیں ہے. 15 دن پہلے اسٹنٹ ڈلے ہیں مجھے. میں نے روایت کے جملے پڑھے, کہ حضرت عباس کو صرف دو روایتیں کہیں گے تو کل پھر پڑھ دوں گا اسی کو. اتنے مصائب ہیں حضرت عباس کے, لیکن دو روایات مجھے بہت اہم لگی. کہ بی بی نے فرمایا کہ جب عباس میدان جنگ کے لیے جانے لگے, حسین میرے بھائی اجازت دے دیں, تو سب سے پہلے کہنا عباس میرے خیمے میں آئے. بی بی زینب فرماتی ہے جب پانی لانے کی اجازت ملی ہے تو حسین علیہ السلام فرماتے ہیں باہر جاؤ, میری بہن زینب تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے, یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب حضرت عباس ثانیہ زہرا کے خیمے میں گئے ہیں شہزادی کے, تو سب جھکا کے کھڑے ہو گئے. بی بی چلتی چلتی آئی ہیں, اپنے دونوں بازو عباس کی گردن میں ڈال دیے. بھیا تم بھی جا رہے ہو, اب میری چادروں کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہارے سہارے تو میں کربلا آئی تھی. کوئی جواب نہیں. لیکن میں نے ہسٹری میں مقتل میں پڑھا ایک جملہ, سن کر رونگٹے کھڑے ہوئے. کہا میں جا رہا ہوں, میرا بیٹا فضل ہے. ایسے بچے ہیں ہمارے. ختم کر. حضرت عباس کے متعلق امام کو پوچھا گیا تھا کہ حضرت عباس کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ملی, کب ہوئی؟ کہا اس وقت جب حضرت عباس نے اجازت طلب کی پانی لانے کی, اور سکینہ نے یہ کہا کہ مشکیزہ اپنے ہاتھ سے میں آپ کے کاندھوں پہ رکھوں گی. جناب سکینہ عباس کے بازو کو پکڑ کے, چچا کے بازو کو پکڑ کے اس خیمے میں لائی ہیں نجفی بھائی جہاں سامان حرب رکھا ہوا تھا.
وہی مشکیزیں نیزے سب کچھ وہی تھا۔ جب وہاں پہنچی تو عباس تڑپ گئے، خیمے سے باہر آ گئے۔ سکینہ نے پوچھا چچا باہر کیوں آ گئے، کیا ہوا تھا؟ سنیں گے عباس علیہ السلام نے دیکھا کیا تھا کہ تڑپ گئے۔ کہا کہ 8-10 بچے تھے، مشکیزیں لاتے تھے بھر کے، تو مشکیزہ ایک دن میں خشک نہیں ہوتا، چمڑا ہے اس کی تری باقی رہتی ہے۔ بچے اپنے شکموں کو اوپر کر کے ان کو مشکیزوں پہ رگڑ رہے تھے کہ پیاس کی شدت میں کمی آ جائے۔ اللہ اکبر، ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ اور عرض کروں گا بس۔ بڑی مصیبت ہے حضرت عباس کی، یہ وہی شہید ہیں جن کے لیے حسین نے کہا تھا ان کا سارا ظہری، عباس تیری شہادت میں میری کمر توڑ دی۔ کیسا بھائی تھا، کتنا باوفا تھا، ماں کی تربیت کیسی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نیزے، کیونکہ تلوار تو حسین نے رکھوا دی تھی، زیرہ ادھروا دی تھی، ایک نیزہ تھا، اور جب اشقیہ نے عباس کو آتے دیکھا، شہید نے سید مجتہد رضی کراچی والا شہادت کبریٰ میں لکھا کہ 10 کلومیٹر دور فوجیں بھاگ گئی تھی حضرت عباس کے خوف کی وجہ سے۔ شعر ایک لکھا ہے، عزمانہ کر دیتا ہوں صرف، کہ جب یہ گئے ہیں تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ عباس تم تو چلے گئے، آج تک جو آنکھیں آپ کی وجہ سے سوتی تھیں آج کے بعد جاگیں گی، اور جو آنکھیں جاگتی تھیں آج کے بعد وہ سوئیں گی۔ نہیں غور فرمایا، عظمت عباس چلے گئے، فوجیں بھاگ گئی، نہر فرات پہ قبضہ کیا۔ خدا جانے کتنی حکمت ہے کربلا میں کہ پانی اٹھا دیا تھا، پیا تو نہیں، لیکن کتنی وفاداری تھی کہ یہ ہاتھ بھی ان تک نہ جائیں، کیونکہ ان ہاتھوں سے پانی بس ہو چکا۔ اللہ اکبر، سوچے تو بہت بڑی مصیبت ہے یہ۔ مشکی سے وہ پانی سے بھرا، کریمی دیکھیں، جلال جہاں ہے وہاں کریمی دیکھیں، کہ اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں تو پی لے، میری مجبوری ہے، تیری مجبوری کوئی نہیں۔ علماء نے توجیہ کی ہے، شاید گھوڑے نے یہی کہا حسین کا اصغر پیاسا ہے، جانور ہی صحیح، حسین کے بچے پیاسے ہو میں پانی پی لوں۔ ختم کر دی، مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ رکھا، چلے۔ اور جب چلے تو ایک ملاؤن نے وار کیا، بازو کا نام ہو گیا، مشکیزہ دوسرے بازو کا وار ہوا، دوسرا مشکیزہ، دوسرا بازو کا نام، مشکیزہ کو دندان مبارک سے۔ اب کوشش عباس کی ہے کہ پانی خیمے پہ پہنچے۔ آخر میں ایک جملہ کہوں گا برداشت کر سکے، سادات سے ہاتھ جوڑ کر بس دوڑا رہے ہیں کہ اے کریم اللہ یہ پانی خیمے پہنچ جائے، لیکن ایک ملاؤن نے وار کیا مشکیزے پر، مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس کی آس و امید ٹوٹی، مقتل کے جملے عباس نے خیمے کی طرف رخ کیا ہوا تھا، رخ ہی موڑ دیا۔ اب میں جا کے کیا کہوں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا۔ جملے سنے، ہر طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی، تیر تبر نیزے گرز عباس پہ پڑنے شروع ہو گئے۔ بازو تو تھے ہی نہیں۔ سنیں گے اب روایت جو بیان کرنی ہے، میں نے کہا 2 روایت۔ جب بشیر مدینے پہنچا نا، جب واقعی کربلا ختم ہو گیا، بشیر مدینے پہنچا کہ آل محمد کا قافلہ آیا ہے،
تو سب بیویاں آئیں تو بی بی ام البنین بھی آئی. بی بی نے پوچھا بشیر بتا میرا عباس پہلے ذبح ہوا تھا یا حسین؟ او ماں بہن سنو، میرا عباس پہلے شہید ہوا تھا یا حسین؟ کہا اس سے کیا مراد؟ کہا اگر عباس زندہ تھا حسین قتل ہو گئے تھے تو یعنی دودھ نہ بخشو گی. بشیر نے کہا کہ پہلے عباس. تو کہا بتا کہ میرا عباس کیسے قتل ہوا؟ کہا کسی ظالم نے غول سے مارا تھا، سر کی 2 حصے ہو گئے تھے. ماتم کر کے رو لیں، خدا کی قسم شاید ام البنین کہیں پرسالے لے آئی ہو، کہیں سیدہ پرسالے لے آئی. روایت کے جملے کہ کسی ظالم نے وار کیا تھا، سر کے 2 حصے ہو گئے تھے، تو جلال میں آ گئی، عصا پکڑا تھا توڑ دیا. کہا وہ کون سی ماں ہے جس نے ایسا بچہ پیدا کیا جو میرے لال کے سر کو شکافتہ کرے؟ کہا سمجھی نہیں. کہا نہیں سمجھی. کہا عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، آنکھ میں مرہم نے تیر مارا اور بات چھوٹ کر گھٹنوں کے زور سے تیر نکالنا چاہتے تھے، ظالم نے وار کیا. عباس نے یہ نہیں کہا حسین مدد کے لیے آئیے، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بولا میرا سلام قبول ہو. نکلے اور یہ کہتے عباس تو نے میری کمر توڑ دی، عباس تیری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی. آ گئے، سر کو اپنے سانوں پر رکھا. ختم کر رہا ہوں آخری جملہ. تاریخ لکھتی ہے مقتل کہ روتے جاتے ہیں عباس تم بھی چلے گئے، تم بھی مجھے حسین کو تنہا چھوڑ گئے. جملہ سماعت فرمائے، اے مولا میری ماں راضی ہو جائے گی نا؟ اب تو میری ماں راضی ہو جائے گی نا؟ عباس کوئی وصیت، مولا جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، میری آنکھوں میں تیر ہے، آنکھوں میں خون ہے، خواہ صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں. حسین نے اپنی اماں سے آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے زیارت کی. مولا میرا آخری سلام. روح پرواز کر گئی. حسین خیمے آئے، علم لے کر آئے. اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ سنا بھی نہیں ہوگا، تحقیق آپ کا کام ہے کرنا. خالی علم کیوں لائے؟ عباس کو کیوں نہیں لائے؟ جا کے پوچھئے گا، سوال کریں علماء سے، ذاکرین سے، کہ عباس کو وہاں کیوں چھوڑ آئے تھے؟ خالی علم کیوں لائے تھے؟ تا مقتل کے جملے کتان کتان، عباس کا پورا جسم رہا ہی نہیں تھا. نہیں، میں نے آسانی سے کہا ہے، آسانی سے آپ نے سنا ہے. جب حسین پہنچے عباس کے ٹکڑے ہو چکے تھے، کس کس ٹکڑے کو لے کے جاتے؟ آخری جملہ، جب 11ویں کا دن آیا اور امام سجاد سب کو دفن کر رہے ہیں، نقوی بھائی سنے، جب دفن کر رہے تھے قبیلہ بنی اسد کے افراد ساتھ ہیں، وہ ایک ڈھیری کے پاس آئے، گوئے کی ڈھیری بنی ہوئی تھی. پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ بیٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا، اے بیمار سجاد